السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے، کیا نبی زندہ ہے؟ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، اب اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو یہ شعر غلط ہے، نبی تو مر گئے۔ اب وہ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ اس سوال کا جواب دیں، کیا نبی زندہ ہے؟ تو میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ نبی زندہ ہے، یقیناً زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو زندہ کہا، تم کہہ رہے ہو، کہنے سوال کرنے والا جو کہہ رہا ہے کہ نبی مر گئے اور مٹی میں مل گئے تبھی تو ہم نے ان کو دفن کیا۔ اب ایک بات بتاؤ، رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو شہید ہوئے وہ زندہ ہے، تو شہید زندہ ہے، تو کیا تم نے شہیدوں کو دفن نہیں کیا؟ شہید دفن کیے جاتے نہیں جاتے، ہر کوئی جانتا ہے جو شہید ہے ان کو بھی دفن کیا جاتا ہے، مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو شہید وہ ہوتا ہے جو نبی کا امتی ہو، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہو، جو نبی کا غلام ہو۔ اب یہ بتائیے، جو غلام اگر شہید ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، کہو تم کہہ رہو کہ نبی مردہ ہے، جبکہ نبی تو اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے سردار ہیں، یہ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو جب ان کے امتی زندہ ہیں تو کیا نبی زندہ نہیں؟ نبی ایک سوال تو ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ نبی زندہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو زندہ کہا، اور شہید نبی کا امتی، نبی کا غلام ہونے کے بعد شہید ہوتا ہے۔ تو وہ جب وہ زندہ ہے تو پھر نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہے۔ اب کہتے ہو کہ دفن کیوں کیا؟ دفن، یہ بھی میں آپ کو سوال کا جواب دوں کہ زندوں کو دفن کیا جاتا ہے، مردوں کو نہیں، مردے تو جلائے جاتے ہیں، زندوں کو۔ ہمارے نبی کو ایک آن کے لیے موت آئی، ایک آن کے لیے موت آئی، جب تک مٹی کے سپرد نہ کر دیا، جب مٹی میں۔ اب ایک بات بتاؤ، کیا قبر میں جانے کے بعد میں کوئی بھی مسلمان جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد جو ان کا کرامت کاتبین آتے ہیں تو جو سوال پوچھتے ہیں ان کا سوال کون دیتا، ان کے جواب کون دیتا؟ یہ سوال کرنے والا دیتا، کون دیتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، کون جاتا ہے؟ ملے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک دنیا بدلی، یہ عالم دنیا سے بدل کر دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں، دوسری دنیا یہ منتقل ہو گئے ادھر سے ادھر۔ اب یہ بتاؤ، قبر میں گئے تو سوال کا جواب کون دے گا؟ اگر میں مر جاؤں اور قبر میں جاؤں تو میری قبر میں جب فرشتے مجھ سے سوال پوچھیں گے تو کون جواب دے گا؟ میں ہی دوں گا نا۔ اس کے بعد میں جب میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا تو میرا حساب کتاب کون دے گا؟ میں ہی دوں گا نا، اللہ کو جواب میں ہی دوں گا نا۔ اس کے بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت دے گا تو میری جنت میں کون جائے گا؟ میں ہی جاؤں گا نا۔ ایک سوال تو یہ۔ دوسرا کہ مردوں کو جلایا جاتا ہے، زندوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک کسانوں کی زبان میں، کسانوں کی بھاشا میں جواب دیتا ہوں۔ تم نے دیکھا ہوگا کسان جو ہوتے ہیں نا، جب گیہوں گھر کے اندر آتے ہیں، کوئی بھی اناج ہو، گیہوں دال جو بھی ہو، تو مثال کے طور پر گیہوں لینا ہے، گیہوں جب آتے ہیں تو گیہوں کو چھانٹا جاتا ہے، جو گیہوں کمزور ہوتے ہیں ان کو الگ کیا جاتا، جو گیہوں جاندار ہوتے ہیں، بیج کے لائق ہوتے ہیں، ان کو سائڈ میں کیا جاتا ہے۔ ان کو کیوں الگ کیا جاتا؟ تو بھاشا میں، ایک دیہاتی بھاشا میں کہتے ہیں، گاؤں کی بھاشا میں، کہ یہ مرے ہوئے ہیں، بے جان ہے، ان گیہوں کے اندر جان نہیں۔ زمین کے اندر ان گیہوں کو ڈالا جاتا ہے جن کے اندر جان ہوتی ہے، کہ جب کہ زمین کے اندر جائیں گے تبھی تو کچھ نہ کچھ اگے گا، تبھی تو کچھ ہوگا، یہ چیز۔ اب ایک سوال کہنے والا سوال کیا کہ بھئی اگر چلو تم کہتے ہو قبر میں زندہ ہے تو پھر وہ سانس کہاں سے لیتے ہیں، پھر وہ رزق کہاں سے ان کے پاس آتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ نے انڈا دیکھا نا، انڈا ہوتا نا، انڈے کے اندر چوزا ہوتا، انڈے کے اندر مرغی کا بچہ، پرندے کا بچہ ہوتا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس کے اندر
جو सांस जाती है वो कहाँ से जाती है? उस अंडे के अंदर कोई छेद नहीं, कोई होल नहीं होता, उसके अंदर सांस जाती है। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्गी के बच्चे को, परिंदे के बच्चों को जिंदा भी रखता है। कोई भी परिंदे का बच्चा हो वो जिंदा भी होता है, खाता भी है, सांस भी लेता है। आप बताओ वो कहाँ से जाती है? तो जो रब एक अंडे के अंदर एक मुर्गी के बच्चे को, परिंदे के बच्चे को सांस भी देता है, खाना भी देता है, तो क्या वो मेरे नबी को नहीं दे सकता? क्या वो रब हमारे नबी को खाना नहीं दे सकता? हमारे नबी को सांस नहीं आ सकती? तो आला हज़रत ने शेर कहा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छुप जाने वाले, ये हक है, हमारे नबी जिंदा थे, जिंदा है। अस्सलामु अलैकुम।